بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ میں سب سے آخر میں جس شخص نے وصال کیا ان کا نام حضرت ابو طفیل 110 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد 100 سال تک زندہ رہے۔ حج کا موسم تھا۔ ایک ہجوم میں گئے اور لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر کے کہا، لوگو آؤ، اس وقت روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہو۔ پھر لوگوں کا کیا پیار ہوگا۔ حضور کی آنکھیں کیسی تھیں، زلفیں کیسی تھیں، حامئین کے کندل کیسی تھی۔ ابو طفیل رضی اللہ عنہ نے 3 الفاظ میں حضور کا حلیہ بیان کیا۔ علماء نے لکھا ہے، جو شخص حضور کا حلیہ بیان کریں لوگوں کے دل میں اس کے لیے جگہ بن جاتی ہے۔ ایک تو بہت سفید رنگ کے تھے، حسن نمکین تھا، ہر معاملے میں متوازن تھے، قد ایسا نہ کہ پست کہا جائے نہ لمبا تھا۔ حضور درمیانی قد و قامت کے مالک تھے، لیکن ایک شان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ لمبے قد والے صحابی بھی تھے۔ حضور کا قد لمبا نہیں تھا، درمیانہ قد تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے تو 10,000 کا مجمع بھی ہوتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے سروں سے اونچے دکھائی دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شان دی تھی۔ حضور کا حسن نمکین تھا۔ احسان بن ثابت کہتے ہیں، جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو دیکھتا تو اپنی آنکھوں پر انگلیاں رکھ کر انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے، جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ سورۃ التوبہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اگر تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم کماتے ہو، وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، وہ گھر جو تمہیں پسند ہیں، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بلا شبہ آپ کی ذات ہی سب سے بڑھ کر محبت کیے جانے کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اداؤں کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر، جنگیں اور فتوحات، قیام، دعوت تبلیغ، معراج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، اہل بیت، آپ کی ہجرت، اخلاق، غرض پوری زندگی قرآن نے بیان کر دی۔ کہیں آپ کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا بتائی گئی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر لپیٹ لیں تو اللہ پاک یا مزمل یا مدثر کہہ کر مخاطب کرے۔ کفار کے طعنوں پر انا اعطیناک الکوثر کی خوشخبری سنائی، کہیں شاہد، کہیں مدثر تو کہیں نذیر کہہ کر پکارا گیا۔ سراج منیر، رؤوف الرحیم جیسے القابات سے نوازا گیا۔ اللہ کو تو یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کے سامنے بلند آواز سے بات کرے۔ انہیں روز محشر شفاعت کرنے والا بنایا گیا ہے، ساقی کوثر اور مقام محمود سے نوازا گیا۔ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔